کربلا کے میدان میں عاشوراء کا وہ عظیم دن جس نے نہ صرف اسلامی تاریخ کو بدل دیا بلکہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جب نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو دشمنان دین نے آپ کے جسم اطہر کو بے گور و کفن میدان میں چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا۔ لیکن یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا، یہ سر کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ وہ سر مبارک تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسوں کا مرکز تھا، جس کی پیشانی کو رسول خدا سجدہ دیتے، جسے سینے سے لگا کر اپنی امت کو عشق حسین کا درس دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، کوفہ اور شام کی طرف سفر شروع ہوا، تو راستے میں جہاں جہاں یہ سر لے جایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو نیزے پر بلند کیا گیا اور کوفہ و شام کی طرف سفر شروع ہوا، تو راستے میں جہاں جہاں یہ مبارک سر لے جایا گیا، وہاں وہاں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سر مبارک مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے دشمن کے دلوں پر بھی لرزاں طاری کر دیا۔ تاریخ کے صفحات میں واضح طور پر درج ہے کہ نوک نیزاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے سورہ کاف کی تلاوت سنائی گئی، خصوصاً اس آیت مبارکہ کی صدائے باز گشت سنائی دی گئی، سورہ کاف کی آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے گمان کیا کہ کاف اور رقیم والے ہمارے نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یہ آیت جب نوک نیزاں پر امام حسین علیہ السلام کے لبوں سے تلاوت کی گئی تو اہل کوفہ و شام کے چہروں پر رنگ اڑنے لگے، کچھ سروں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور کچھ نے اپنی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہا دیے، کیونکہ یہ کوئی انسانی بات نہیں تھی بلکہ ربانی راز تھا کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہو مگر قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ اہل کوفہ و شام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس حسین علیہ السلام کو ہم نے ناحق شکیر کیا، وہ تو اللہ کا ولی تھا، وہ تو نبی کا نواسہ اور قرآن کا وارث تھا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا منفرد معجزہ ہے جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں کہیں بھی ایسا منظر آج تک نظر نہیں آیا کہ کسی شہید کا سر جدا ہو چکا ہوا نیزے کی نوک پر شہر بر شہر پھرایا جا رہا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ زندہ معجزہ محض ایک روحانی حقیقت نہ تھا بلکہ اس میں ایک عظیم پیغام بھی پوشیدہ تھا۔ آپ کا یہ عمل دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ حسین قرآن کا ناطق ہے، حسین قرآن پاک کی تفسیر ہے، حسین قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا بھی دنیا کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے جو قربانی دی ہے وہ فقط اقتدار کے لیے نہیں بلکہ قرآن کو زندہ کرنے کے لیے دی ہے۔ جو سر حسین علیہ السلام کو شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ہر شہر، ہر گلی، ہر بستی میں لوگوں نے یہ نورانی منظر دیکھا۔ رات کے وقت جب قافلہ رکتا تو لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ کون سا پاک سر ہے جو رات کی تاریکی میں بھی روشنی پھیلا رہا ہے، جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور جب وہ آیت پڑھی جاتی ام حسبتم ان اصحاب الکہف، تو لوگ بے ساختہ کہتے نہیں، ہرگز نہیں، اے اصحاب کہف کی داستان تو پرانی ہو گئی، اب ہم نے قرآن کی سب سے بڑی نشانی دیکھ لی ہے، اور وہ نشانی تو ہے تیرا سر انور
جو نوک نظام پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قافلے کے ہمراہ چلنے والے کئی افراد جو یزید کے حکم پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی اس تلاوت سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار قرآن کی تلاوت سنی، لیکن جو لحن، جو درد اور جو نور اور جو تاثیر اس تلاوت میں دیکھی ہے وہ کبھی کسی قاری کے لبوں سے نہیں سنی گئی۔ اس لمحے کئی قیدیوں نے بھی اشک بہائے۔ حضرت زینب سلام علیہا، جناب سکینہ صلوات اور دیگر خواتین اور بچوں کو جن کو انہوں نے قیدی بنا لیا تھا، یہ منظر دیکھ کر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مولا کا پیغام محو نہیں ہوگا۔ حسین کا ذکر زندہ رہے گا، اور حسین کا ذکر قرآن ہمیشہ حق کی صدائیں بلند کرتا رہے گا۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کی اصل روح قربانی ہے، اخلاص میں ہے، اور مولا حسین علیہ السلام نے قرآن کو صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی صورت میں زندہ کر کے دکھایا۔ نیزے پر تلاوت قرآن کرنے والا مولا حسین دراصل امت کو جگا کر رکھ دیا کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے، اس کے لیے قربان ہونے اور اس کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے۔ اس تلاوت کے منظر نے نہ صرف کافروں کو ہلا دیا بلکہ مومنین کے ایمان کو جلا بخشی۔ دمشق میں جب امام حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تب بھی کچھ افراد نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے اس سر سے قرآن کی تلاوت سنی ہے اور اس سے بڑھ کر حکایات کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے کہ بعض افراد نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شہید کا سر تلاوت کرے، جس پر جواب آیا، کیا تم نے موسیٰ کے عصا کو اژدہا بندے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرتے نہیں دیکھا؟ پھر کیوں تعجب ہے کہ حسین نواز رسول نوک نظام پر قرآن نہ پڑھ سکے؟ حسین علیہ السلام کی شہادت، ان کے سر انور سے ہونے والی تلاوت اور قرآن مجید کی آیتوں کا معجزانہ انداز میں ان کے لبوں سے ادا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین قرآن کا علمبردار ہے، اور ان کی قربانی تا قیامت حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچتی رہے گی۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے دل کے نیزے پر حسین کی آواز کو سنا؟ کیا ہم نے قرآن کو حسین کی قربانی کے بعد سنبھالا، یا صرف باتوں کی حد تک محدود رکھا، یا صرف فرقوں کی حد تک محدود رکھا؟ اگر ہم واقعی حسینی ہیں تو ہمیں بھی قرآن کو دلوں پر تلاوت کرنا ہوگا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نظام پر قرآن پڑھ کر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بندشیں، زخم اور جدائی کچھ بھی حق کی آواز کو نہیں روک سکتی۔ یہ آواز ہر درد میں گونجے گی، ہر دل میں اترے گی، اور ہر دور کا یزید اس آواز سے خوف کھاتا رہے گا۔ مولا حسین نے نہ صرف جان دی بلکہ تلاوت کے ذریعے امت کو جگا دیا۔ وہ جو سوئے ہوئے تھے، وہ جو خواب غفلت میں تھے، وہ بیدار ہو گئے، کیونکہ ذکر حسین، کیونکہ حسین کا سر اب بھی بولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، اور جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعد از حسین نہ کوئی حسین ہے اور کوئی، اور نہ ہی کوئی کربلا ہے اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی کوئی دنیا میں دوسرا، ہوتا اگر حسین بھی اس دنیا میں دوسرا، پھر کوئی اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ بیاں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کہتی ہے کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اور یہ کون سا سر ہے نوک سینہ پہ جو تلاوت کرتا ہے، بے بدن ہو کے بھی خالق کی زبان بولتا ہے،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرات شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم احشرنا تحت الولاء الحسین اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، ہمیں دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں سے قرار دے دے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والوں میں شمار فرما اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے سائے میں محشور فرما اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے زمرہ میں محشور فرما اور ہمیں باب حسین علیہ السلام سے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ذریعے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین ثم آمین۔